الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام خطیب اسلام یادگار اسلاف محترم المقام حضرت مولانا حاجی بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم حاجی نذیر احمد صاحب اور محترم ملک فخر الدین صاحب اور محترم ملک شبیر احمد صاحب اور برادر عزیز محترم ملک قاسم ظفر صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو، بزرگوں کی سرپرستی کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز مخلصی فی اللہ پیکر اخلاص و محبت ملک قاسم ظفر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بھری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ملک قاسم ظفر صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے میلاد النبی کے عنوان سے قائم کیا گیا
خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے لواحقین عطا کرتا ہے اور ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بہت سے رشتے قائم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر رشتے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اس کے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کا پوتا بنتا ہے، کسی کا دوتا بنتا ہے، کسی کا بھائی بنتا ہے۔ جو جو زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتا جاتا ہے پھر اور بھی اس کے رشتے قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کا کلاس فیلو بن جاتا ہے، مکان خریدتا ہے تو پھر کسی کا پڑوسی بن جاتا ہے، دکان بناتا ہے تو کسی کے لیے وہ دکاندار بن جاتا ہے۔ تو جو جو اس کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں اس کے حقوق بھی بڑھتے جاتے ہیں اور اس کے فرائض بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اب ایک تو اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے، پھر جب مسلمان ہے تو پھر دوسرا تعلق اس کا اپنے رسول کے ساتھ ہے، پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اس کا سب سے بڑا تعلق بنتا ہے وہ اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کو وجود عطا کیا جاتا ہے اس کی چار علتیں ہوتی ہیں، میں صرف دو بیان کرنے لگا ہوں۔ جس چیز کو بھی کوئی وجود دیا جاتا ہے تو ایک اس کی علت مادی ہوتی ہے اور ایک علت فاعلی ہوتی ہے۔ علت مادی اس کو کہتے ہیں جس سے وہ بنتا ہے، وہ اس کی علت مادی ہوتی ہے، اور خود بخود نہیں بنتا، پھر اسے کوئی بناتا بھی تو ہے نا۔ جو چیز بھی وجود میں آتی ہے اسے کوئی بناتا ہے تو بنتی ہے، تو جس شے سے وہ بنتا ہے وہ اس کی علت مادی ہوتی ہے، اور جو اسے بناتا ہے وہ اس کی علت فاعلی ہوتی ہے۔ مثلا جو گھڑا ہوتا ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں تاکہ ٹھنڈا رہے، تو یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی سے بنتا ہے، لیکن خود بخود تو نہیں بنتا، تو اسے پھر بناتا کون ہے؟ مٹی سے کمہار۔ تو جس شے سے گھڑا بنا ہے نا یعنی مٹی سے بنا ہے، تو مٹی اس کی علت مادی ہے، اور پھر جس نے اسے مٹی سے گھڑے کی شکل دی ہے وہ اس کی علت فاعلی ہے۔ تو ہم بھی وجود رکھتے ہیں، تو ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، لیکن کس سے بنایا؟ نہیں، مٹی سے تو حضرت آدم بنا تھا، ہم مٹی سے نہیں بنے، وہ مٹی سے تو حضرت آدم بنا تھا، ہم مٹی سے نہیں بنے۔
ہم جو ہیں وہ ماں اور باپ سے بنے ہیں، اور وہ ہر شخص جانتا ہے کس شے سے بنے. تو ہمیں بھی وجود عطا کیا گیا نا. تو وجود کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. لیکن یہ وجود کس سے عطا کیا ہمیں؟ ماں باپ سے. اور انہوں نے جو جواب دیا تھا کہ ہم مٹی سے بنے، اس پر بھی میں آپ کو نا 4 چیزیں سمجھا دیتا ہوں. آدم علیہ السلام بھی بشر ہے اور ہم سب بشر ہیں. ہم ان کی اولاد ہیں نا. تو آدم علیہ السلام اسی سبب سے ابو البشر کہلاتے ہیں، بشروں کے باپ، چونکہ بشریت کی ابتدا وہاں سے ہوئی. تو آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں. اب یہ ایک تصور ہے نا لوگوں میں کہ جی حضور بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں تو کوئی فرق نہیں. تو میں وہ فرق سمجھانے لگا. پہلے ارادہ نہیں تھا، انہوں نے جب جواب دیا تو پھر میں اس طرف نکل رہا ہوں. آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، تو کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ بہت فرق. لیکن اس فرق پر کبھی مناظرہ نہیں ہوگا، اس فرق پر کبھی مباحثہ نہیں ہوگا، اس فرق پر کبھی ڈیبیٹس نہیں ہوئی، اس فرق پر کبھی بحث نہیں ہوئی کسی کی. آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، مگر ہم کس شے سے بنے اور وہ کس شے سے بنے؟ ہم بھی بشر ہیں اور وہ بھی بشر ہیں. ہم سب بشر ایسے ہیں کہ جن کی ماں بھی ہے اور باپ بھی. لیکن آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں مگر نہ ماں ہے نہ باپ. پھر فرق کوئی نہیں. تو بشر میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو حیرت کی بات ہے کہ لوگ پیغمبر کا نام لے کر کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا، لیکن جب ان کی بشریت کی بات کرتے ہیں تو ان کی بشریت کو اپنی بشریت کی مثل ثابت کرنا لگ جاتا ہے. آدم علیہ السلام بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں. ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے نہیں ہیں. اچھا عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں. تو ہم سب کی ماں بھی اور باپ بھی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایسے بشر ہیں کہ ماں ہے اور باپ کوئی نہیں. اب سمجھ آگی نا آپ کو؟ بشر میں بھی فرق ہوتا ہے. اب میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ 3-4 گھنٹے پھر اس پہ لگ جائے. میں آپ کو اگر بشر کی تقسیم کر کے سمجھانے لگ جاؤں، تھوڑا سا ایک میں نے تصور دے دیا آپ کو. تو ہم سب بنے ہیں ماں باپ کے وسیلے سے، ماں باپ سے بنے ہیں. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کس شے سے بنتا ہے انسان. میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی. تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم بنے ہیں ماں اور باپ سے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ بنتے. اور بنایا ہے ہمیں اللہ نے، تو وہ علت فاعلی ہے اور ماں باپ علت مادی ہے. وہ نہ بناتا تو ہم نہ بنتے اور ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ بنتے. اب 2 ذاتوں کے سبب سے ہمیں وجود ملا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادت کر لو اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، جتنی بھی خدمت کر لو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا. کیونکہ ماں باپ ہمارے وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں.
اور جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں وہ ہمارے وجود کے سبب سے ہمیں مل رہی ہیں. آپ کہتے ہیں فلاں بندے کو اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن وہ ہے تو نعمتیں اس تک پہنچ رہی ہیں. اچھا، ہر قسم کے کپڑے نعمت، لیکن ہمارا جسم ہے تو کپڑے پہنتے ہیں. ہر قسم کی کھانے کی چیزیں نعمت، تو ہمارا جسم ہے، بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں. ہر پینے والی شے نعمت، تو ہمارا جسم ہے تو پیاس لگتی ہے تو پیتے ہیں. جتنی نعمتیں ہیں اگر آپ غور کریں تو ہمیں کیسے مل رہی ہیں؟ ہمارے اپنے جسم کے سبب سے ہمیں مل رہی ہیں. ہر نعمت ہمیں اپنے جسم کے سبب سے مل رہی ہے، لیکن جسم کس کے سبب سے ملا؟ ماں باپ کے سبب سے. تو ماں باپ اتنی بڑی نعمت کہ جس جسم کے سبب سے ہمیں ہر نعمت مل رہی ہے، وہ جسم ہی ماں باپ کے سبب سے ملا ہے. لوگ نہیں جانتے کہ ماں اور باپ کا مقام کیا ہے، انہیں معلوم نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کی 15 علامتیں بیان فرمائی نا ایک حدیث میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. قرب قیامت کی 15 علامتیں حضور نے بیان فرمائی کہ جب میری امت میں یہ پھیل جائے گی، یہ برائی پھیل جائے گی، یہ بدی پھیل جائے گی، جب میری امت میں یہ خرابی پھیل جائے گی. 15 خرابیاں امام الانبیاء نے بیان کی، اور ان میں سے 2 خرابیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی. وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْكَى أُمَّهُ، کہ میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ ایک شخص بیوی اور بیگم کا فرما بردار ہوگا مگر ماں کا نافرمان ہوگا. ماں کی نہیں مانے گا، بیوی کی مانے گا. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوسری علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب میں 15 کی 15 نہیں بیان کروں، صرف مقصودی بات لے رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا اور میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ یاروں بیلیوں کو قریب کر لیں گے اور بوڑھے باپ کو دور کر لیں گے. جتنا ٹائم یاروں کو دیں گے اس سے آدھا ٹائم بھی بوڑھے باپ کو نہیں دیں گے. جس محبت کے ساتھ اور جس میٹھے لہجے کے ساتھ ماں بیگم سے بات کریں گے نا، اس میٹھے لہجے سے ماں سے بات نہیں کریں گے. ماں دور اور بیگم قریب، یار قریب اور باپ دور. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نسلوں کو معلوم ہی نہیں ہے ماں اور باپ کا مقام کیا ہے. میں نے جو قرآن پاک کے الفاظ تلاوت کیا نا خطبہ میں، ان میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے سے پہلے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ ماں اور باپ کا ذکر کیا. اور یہ قرآن پاک میں اسلوب بیان ہے اللہ رب العزت کا، یعنی اس کے کلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا ذکر اپنے ذکر سے جوڑ دیتا ہے. جب اس کا مقام بتانا چاہتا ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی وہ بلند ہے اپنے مرتبے میں. اب اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اپنا ذکر کیا اور کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی صرف اس کی ہوگی. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بندگی صرف میری ہوگی. اللہ نے فیصلہ کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اور یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا، کب کیا یہ نہیں معلوم کسی کو، مگر اس نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ بندگی صرف میری ہوگی، عبادت کے لائق صرف میری ذات۔ علامہ اقبال نے بھی اسی مضمون کو لیا یہاں سے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تک ہو۔ اللہ رب العزت نے لکھ دیا فیصلہ کہ معبود میں ہوں، عبادت صرف میری ہوگی، بندگی صرف میرا حق ہے۔ فرماتا یہ فیصلہ میں نے لکھ دیا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں پھر اس فیصلے کو اس نے کس طرح نافذ کیا، ابھی غور سے سنو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک کل مولود یولد علی الفطرت۔ پھر حضور نے آگے کیا فرمایا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہو تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہو تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہوتے وقت ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ اعلان فرما دیا، لیکن یہ ثابت کیسے ہو کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی گلے میں لاکٹ تو نہیں ہوتا جب پیدا ہوتا ہے، تو کیسے پتا چلے کہ یہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں اس کا جواب یہ دیا عرفاء نے اور شراح حدیث نے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جتنے سب کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچہ کس سٹائل میں پیدا ہوتا ہے، سٹائل کیا ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوا، یعنی جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تو جھکے ہوئے تھے، بعد میں پھر اکڑ جاتا ہے۔ تو ہر بچہ اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ تو اس کا سر جھکا کر پیدا ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ جس نے پیدا کیا یہ اسے جھکتا ہوا آیا۔ جس نے پیدا کیا یہ اسے جھک کے آیا۔ میرے قاسم بھائی صاحب بتا رہے تھے بھائی شعر و شاعری پہلے چلتی رہی ہے یہاں، میں سوچ رہا تھا بھائی مجھے تو شعر و شاعری نہیں آتی، کہیں لوگ بور نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں۔ تو ہر بچہ سر جھکا کے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اعلان کیا نا میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا اب چونکہ تو پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت تو خود تو نہیں سر جھکا سکتا تھا نا، تو کمزور ہے اور شعور بھی نہیں ہے، تو میں تیری کنڈیشن اور پوزیشن ہی وہ بنا دوں گا کہ دنیا میں آئے گا تو مجھے جھکتا ہوا ہے۔ تو ہر بچہ چونکہ جھک کے پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، حالت اسلام پہ پیدا۔ اچھا اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
آریہ قوم نے سوال کیا، ہندوؤں نے سوال کیا، آتش پرستوں نے سوال کیا، انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا تم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے جھکا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو ہم نے مان لیا کہ بچے جھک کے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کا سر جھکا ہوتا ہے، لیکن تم نے یہ اعلان کیا کہ وہ تمہارے رب کو جھک رہا ہے، کہ اللہ کو جھک کے پیدا ہو رہا ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ تمہارے رب کو جھک رہا ہے؟ اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ مسلمانوں کے رب کو جھک رہا ہے، کوئی لاکٹ نہیں ہے گلے میں جس پہ لکھا ہو کہ مسلمانوں کے رب کو جھک رہا. تو ہندو کہنے لگے یہ تو ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو جھک رہا ہے. سورج پرست کہنے لگے، مظاہر پرست، کہ یہ تو ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سورج کو جھک رہا ہے، جیسے تم نے دعویٰ کر دیا. تو اس دعوے پر دلیل بھی تو دو نا، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. آتش پرست کہہ سکتے ہیں، آگ کو وہ اپنا معبود مانتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود کو جھکا ہے، آگ کو جھک کے پیدا ہو رہے ہیں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو تمہارے مسلمانوں کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ تمہارے رب کو ہی جھک کے پیدا ہو رہا ہے؟ سوال بڑا معقول ہے نا، صرف دعوے سے تو کام نہیں چلتا، دلیل چاہیے. اب میں اس پر دلیل دینے لگا، سمجھ رہے؟ اب اس پر دلیل دینے لگا. امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہندو مان گئے، آتش پرست مان گئے اور سورج پرست مان گئے کہ بچے ان کے بھی پیدا ہوں اور جس کے بھی پیدا ہوں ان کے سر جھکے ہوتے ہیں. یہاں تک تو متفق ہو گئے. اب جھگڑا اس بات میں ہے کہ وہ کس کو جھک رہا ہے. ہمارا دعویٰ ہے ہمارے رب کو جھک رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دعویٰ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو جھک رہا ہے، سورج کو جھک رہا ہے، آنکھ کو جھک رہا ہے. ہم جواب دیتے ہیں تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو بچے پیدا ہوں تب بھی سر جھکا ہوتا ہے اور رات کو سورج نہیں ہوتا. اگر دن کو پیدا ہوتے نا سر جھکا کے اور رات کو سر جھکا نہ ہوتا تو پھر تمہارا دعویٰ ٹھیک تھا، تم کہہ سکتے تھے تمہارے سورج کو جھکتا ہے، کیونکہ سورج تو دن کو ہوتا ہے نا، رات کو نہیں ہوتا. اور اے بت پرستو، تم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے تمہارے بتوں کو جھکا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ بت خانے میں پیدا ہو تب بھی سر جھکا ہے، ہسپتال میں پیدا ہو تب بھی سر جھکا ہے، بت موجود تھے تب بھی جھکا ہے، بت موجود نہیں تب بھی جھکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بتوں کو بھی نہیں جھک رہا ہے. اور آتش پرستو تم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تمہاری آگ کو جھک رہا تھا، کیونکہ آگ موجود ہو تب بھی جھکا ہے، آگ نہ ہو وہ تب بھی جھکا ہے. تو بچے کا ہر وقت، ہر جگہ پہ، ہر وقت میں جھک کر پیدا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے اس رب کو جھک رہا ہے کہ جس کی شان ہے، جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یہ نہ سورج کی شان ہے، یہ نہ آگ کی شان ہے، یہ نہ بتوں کی شان ہے، یہ ہمارے سچے رب کی شان ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اس لیے ہر جگہ پیدا ہونے والا بچہ وہ جب آ رہا ہے تو ہمارے رب کو جھکتا آ رہا ہے. جس نے اسے پیدا کیا وہ اس کو جھک گیا. اللہ رب العزت نے دیکھیں نظام کیسا بنا دیا کہ فرمایا اب چونکہ خود نہیں جھک سکتا تو میں جھکا دیتا ہوں تجھے، جب پیدا ہوگا تو جھکا ہوا پیدا ہوگا. اور امام الانبیاء کے غلام پھر اس ذات نے آگے نظام کیسا بنا دیا. جتنے جانور ہیں، ہاتھی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، شیر ہے، وہ جسم میں بھی ہم سے بڑے ہیں اور طاقت میں بھی ہم سے بڑے ہیں. لیکن باقی جتنے جانور ہیں ان کے سامنے اگر آپ روٹی کا ایک ٹکڑا پھینک دینا تو اس ٹکڑے کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں.
شیر کے سامنے ایک بوٹی پھینک دیں آپ، جنگل کا بادشاہ مشہور ہے، لیکن اس بوٹی کے لیے اپنا سر وہاں جھکا دے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے اس چیز کے سامنے جس کو وہ کھاتا ہے، بے شک زمین کے سامنے. کیونکہ ان چیزوں کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے انہیں اپنے لیے بنایا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو زمین میں جو کچھ ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، مگر مت بھولو تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. ہر شے تمہارے لیے بنائی ہے تو تمہیں اپنے لیے بنایا. چونکہ بنایا اپنے لیے ہے اس لیے بچاؤں گا بھی اپنے لیے. کیسے؟ فرمایا تمہیں میں نے ہاتھوں کی شکل میں دو نوکر دے دیے. یہ نیچے سے بھی لقمہ اٹھا کر نا یہ ہاتھ تیرے منہ تک لے جائیں گے، میں لقمے کے آگے تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا. بنایا جو اپنے لیے. ایمان سے بتائیں اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے تو بڑے بڑے چودھری بلک مار راجے مہاراج کتوں کی طرح زمین پہ منہ مار رہے ہیں. یہ بڑے بڑے فرعون اور شداد اور حامان اور وقت کے بڑے بڑے یزید جو متکبر ہیں، جو کبر کا پیکر ہیں، وہ اگر ہاتھ نہ بناتا تو کتوں کی طرح ایک ایک لقمے پر ذلیل ہو کر زمین پہ منہ مار رہے ہوتے. مگر وہ بتا رہا ہے میں نے تمہیں بنایا اپنے لیے تو بچاؤں گا بھی اپنے لیے. میں تیرا سر لقمے کے آگے جھکنے نہیں دوں گا. تجھے ہاتھوں کی شکل میں دو نوکر عطا کر دیے کہ خود لقمہ اٹھا کر تیرے منہ تک لے جا تاکہ تیرا سر جھکے تو صرف میرے سامنے جھکے. کیسے پھر اس نے بنایا سمجھ رہے؟ اور پھر امام الانبیاء کے غلام ہو پھر آگے نظام کیا بنا دیا اس نے، کیونکہ اپنے لیے بنایا. آپ نے کبھی غور کیا بھئی جو نماز جنازہ ہے تو وہ بھی نماز ہی اور وہ بھی اللہ کی بندگی کے طور پہ پڑھی جاتی ہے. خالص بندگی اللہ کی ہے نماز، مگر اس نماز میں اللہ نے سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ اس میں سجدہ کیوں نہیں رکھا اللہ نے؟ ہے رب کی نماز مگر سجدہ نکال دیا. کیوں؟ اس لیے فرمایا آگے میت ہوتی ہے، آگے میت پڑی ہوتی ہے. اگر جنازے کی نماز میں بھی میں سجدہ رکھ دیتا تو تم سارے ہوتے سجدے میں، اور بننے سے گزرنے والا کوئی کافر کہہ سکتا کہ اس کا مطلب ہے یہ مسلمان رب کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور بندے کو بھی کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بنایا اپنے لیے تو بچاؤں گا بھی اپنے لیے. میں کسی کے ذہن میں دوئی کا تصور بھی نہیں آنے دوں گا کہ میرے ساتھ کسی اور کا خیال بھی آ جائے کہ کوئی یہ بات بھی کر سکے کہ یہ خدا کو بھی سجدہ کرتے اور بندوں کو بھی. فرمایا نہیں ہے نماز مگر سجدہ نکال دیا تاکہ میرے ساتھ کسی اور کا نام نہ آنے پائے، میرے ساتھ کسی اور کا تصور نہ آنے پائے، تاکہ دوئی کا تصور نہ آنے پائے. اور عیسائی تو ٹرینٹی کے تصور پہ چلے گئے، تثلیث کے تصور پہ چلے گئے. احمق بے وقوف لوگ. وہ کہتا ہے میرے ساتھ دوئی کا تصور بھی نہ آنے پائے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ بیٹا باپ کو تو کرے نا، بیٹا باپ کو تو کہے، تو کر کے بلا تو ہر کوئی کہتا ہے بڑا گستاخ اور بے ادب ہے. اسی طرح چھوٹا بڑے کو تو کرے تو ہر کوئی کہتا ہے بہت گستاخ اور بے ادب. شاگرد استاد کو تو کرے تو ہر کوئی کہتا ہے بہت گستاخ اور بے ادب. کوئی مرید اپنے پیر کو تو کرنے لگ جائے ہر کوئی کہے گا یہ گستاخ اور بے ادب ہے. مگر کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو اللہ اکبر سب سے بڑا ہے اس کو دعا میں تم جب بھی پکارتے ہو تو کہہ کے پکارتے ہو؟ بھوکا عرض کر رہا ہے دعا میں، آپ زندگی بھر کہتے ہیں نہیں مولا تو رزق دے دے،
بیمار عرض کرتا ہے مولا تو شفا دے دے، اور چھوٹا بڑے کو تو کرے تو بے ادبی ہے، اولاد باپ اور ماں کو تو کرے تو بے ادبی، جو سب سے بڑا ہے اسے زندگی بھر تو کرتے ہو، تو کیا یہ اس کی گستاخی نہیں ہے؟ تو یہ سنو، یاد رکھو، یہ اس کی گستاخی نہیں ہے، یہی اس کا ادب ہے، یہی اس کا ادب ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں ایسا لا شریک ہوں، ایسا واحد ہوں، ایسا احد اور ایسا تنہا ہوں کہ میرے لیے کوئی لفظ بھی مت بولو کہ دوئی کا تصور آنے بار۔ اسی لیے آپ دیکھ لینا سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، آخر میں کہ انت مولانا، جس کا مرضی یہ ترجمہ اٹھا لے، سب نے لکھا تو ہمارا مولا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، جو سب سے بڑا اسے تو کہنا، یہی اس کا ادب ہے، کیونکہ وہ یکتا ہے اور وہ اکیلا ہے اور واحد ہے اور لا شریک، اور ایسا لا شریک ہے کہ اجازت نہیں کہ اس کے لیے لفظ بھی ایسا بولے کہ جس میں دوئی کا تصور پیدا ہونا چاہیے۔ اب ایک معرفت کی بات آپ کو سنا، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے اور حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے، تو کسی نے ایک مصرع دیا، جو شعر ہوتا ہے نا، شعر وہ دو مصروں پہ ہوتا ہے مبنی، کسی نے یہ مصرع دیا، اب اس کو دوسرا مصرع لگا کے نا شعر مکمل کر دیں، اور جو مصرع تھا اس مصرے میں ایک سوال تھا اور دوسرا مصرع لگا کے اس سوال کا جواب دینا تھا، اور مصرع کیا تھا؟ مصرع کیا تھا؟ بڑا کمال کا مصرع تھا۔ مصرع یہ تھا کہ اس لیے تصویر جاننا ہم نے بنوائی نہیں، جاننا محبوب کو کہتے ہیں، اس لیے تصویر جاننا ہم نے بنوائی نہیں۔ آج تو مرید پیروں کی تصویریں نا جیب میں لیے پھرتے ہیں، اور بعض نے تو عرسوں پر بیج بنوا رکھے ہوتے ہیں، پیروں کی تصویریں یہاں لگا رکھی ہوتی ہیں۔ یہ تربیت کی کمی ہے، یہ ہماری قوم جس طرح زوال پذیر ہے نا، یہ تصور شیخ سے تصویر شیخ پہ آ پہنچی۔ جو تربیت میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے وہ تصور شیخ، تصویر شیخ نہیں، لیکن ہماری قوم چونکہ ہر کھاتے میں زوال میں ہے، اس لیے تصور شیخ سے وہ زوال کرتے کرتے نا نیچے آتے آتے نزول کرتے کرتے اب تصویر شیخ پہ آ گئی ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، ان کے مزار پہ مٹی میں لت پت ایک مجذوب فقیر پھٹے کپڑوں میں ملبوس ہر وقت گنگناتا رہتا تھا، اور اس کے گنگنانے میں پیغام تھا سچے مریدوں کے لیے۔ کیا؟ وہ کہتا تھا جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تو مصرع یہ دیا کسی نے کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، کہ محبوب کی تصویر ہم نے نہیں بنوائی۔ کیوں نہیں بنوائی؟ اس لیے نہیں بنوائی۔ تو اب اس کا جواب دینا تھا کہ کس لیے نہیں بنوائی، محبوب کی تصویر کیوں نہیں بنوائی۔ اب حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، انہوں نے ساتھ کیا لگایا؟ وہ فرمانے لگے کہ یہ طریقت
یہ طریقت در شریعت مصطفی ہی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ پیر طریقت جو ہوئے اور عامل شریعت کے ہوئے اور عالم بھی ہوئے چوٹی کے، شریعت اور طریقت کی بات کی حضور شیخ الاسلام نے فرمایا یہ طریقت در شریعت مصطفی ہی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، کہ یہ تصویر سازی یہ مصطفیٰ کی شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا کلچر کا مزاج یا ضرورت ہو سکتی ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر شریعت کی بات ہی کرنی تھی نا، کیونکہ جو ولی ہیں وہ شریعت کی بات کرتے ہیں، طبیعت کی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ نبی کی شریعت کی بات کرتے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ طریقت در شریعت مصطفی ہی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اور حضرت شاہ محمد غوث نے جو مصرع لگایا تھا نا دوسرا، اس پر حضور شیخ الاسلام کو وجد ہو گیا، وجد میں آ گئے تھے۔ لیکن اب وہ حضور شیخ الاسلام کی جو فکر کی بلندی تھی وہ ہمیں نصیب ہو تو ہمیں وجد آئے گا، ہمارے تو اوپر سے بات گزر جائے گی نا، لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام وجد میں آ گئے، حضرت شاہ محمد غوث نے فرمایا سنو، ایک سے جب دو ہوئے، یہ جواب دے رہے ہیں تصویر کیوں نہیں بنائی؟ کہتے ہیں ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ مطلب یہ یار کا تصور یا یار کے چہرے سے نظر ہٹے تو کوئی اور شاید دیکھے، ہمیں تو یار کے چہرے سے نظر ہٹا کر یار کی تصویر دیکھنے کا بھی ہوش نہیں ہے، کیونکہ تصویر بھی دوئی کا تصور دیتی ہے نا، کہ ادھر محبوب اور ادھر اس کی تصویر ہے، اس سے بھی توجہ بٹ جاتی ہے۔ تو وہ ایسا یکتا ہے، ایسا یکتا ہے، وہ ایسا لا شریک ہے، ایسا واحد ہے۔ فرمایا میرے لیے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو کہ دوئی کا تصور پیدا ہو جائے، اور کوئی عمل بھی ایسا مت کرنے پاؤ کہ میرے ساتھ کسی اور شریک کا بھی تصور ہونے پائے۔ یہ درجے ہیں ترقی کے۔ حضور حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ گئے نا کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، حرمین شریف کی زیارت کے لیے گئے، تو جب مین گیٹ میں قدم رکھا نا تو سامنے کعبہ نظر آیا، تو حضرت با یزید رونے لگے اور رو کر فرمانے لگے لوگوں میرا سفر ضائع ہو گیا، میرا سفر ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں گھر دیکھنے نہیں آیا تھا، میں گھر والے کو ملنے آیا تھا۔ ہماری تو اسی پہ بس ہو جاتی ہے نا، چلو گھر دیکھنا، تو جن کی منزلیں وراں ہوتی ہیں نا وہ گھر پہ بھی کانے نہیں ہوتے، ان کی قناعت نہیں ہوتی گھر دیکھ کر۔ رونے لگ گئے، فرمایا میں گھر دیکھنے نہیں آیا تھا اتنا دور، میں تو گھر والے سے ملنے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ابھی مجھ میں کوئی کمی رہ گئی، میرے اندر کوئی عیب رہ گیا کہ گھر نظر آتا اور گھر والا نظر نہیں آتا۔ وہیں دروازے سے پلٹ گئے واپس کہ یہ کمی نکلے گی تو مکے میں آؤں گا۔ سمجھ رہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، وہ گھر دیکھ کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اب دروازے سے کوئی پلٹ جائے تو پھر حال کیا ہوگا؟ اور پھر با یزید جیسا عاشق 1 سال تک ہجر اور فراق کی بتی میں جلتے رہے،
تڑپتے رہے دروازے سے پلٹ آیا، گھر نظر آتا تھا، گھر والا نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ تو ایک سال تک جب ہجر کی بھٹی میں جلتے رہے نا محبوب کے عشق میں، اب وہ جو کمی تھی وہ پوری ہو چکی تھی، جو کھوٹ تھوڑا تھا وہ نکل گیا تھا۔ اب جب دوسرے سال پلٹ کے آئے تو فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، مجھے گھر بھی نظر آیا، گھر والا بھی نظر آیا، نظر آیا، نظر آیا۔ اب بھی دروازے پہ رکے اور رو رہے ہیں، کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے اب بھی کوئی کمی رہ گئی، اس لیے کس بات کی کمی رہ گئی کہ دو نظر آ رہے ہیں، دو نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی کمی ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب یار نظر آئے تو پھر کچھ نظر نہ آئے۔ ان کے اپنے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں نا، معیار دیکھیے، پر میں توجہ اب بھی بٹ رہی ہے، ادھر گھر نظر آ رہا ادھر گھر والا نظر آ رہا، اس کا مطلب ابھی کمی رہ گئی، پھر دروازے سے پلٹ گئے۔ ایک سال تک ہجر کی بھٹی میں پھر جلتے رہے، پھر ریاضت بڑھا دی، پھر رگڑے بڑھا دیے نفس کے، پھر امام الانبیاء کے غلام و بندگی بڑھا دی، روتے رہے۔ تیسرے سال جب پلٹ کے آئے آپ فرماتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم دروازہ وہی تھا، جب قدم رکھ کے دیکھا نا تو جدھر نظر جاتی تھی گھر والا ہی نظر آتا۔ اب تجلیوں کا حال یہ تھا کہ اب کعبہ بھی آنکھوں سے ہٹ گیا، کعبہ بھی نظر نہیں آ رہا، اب کعبے کی جگہ بھی گھر والا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ جو نفس ہے نا، نفس اس کے 5 درجے ہیں۔ اب یہ ساری تفصیلات تو میں اگر بیان کر دوں تو پھر مجھے آپ کب بلائیں گے؟ میں ساری باتیں تو میں بھی نہیں بتاؤں تاکہ مجھے بلاتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ٹائم شارٹ، تو میں اختصار سے لے رہا ہوں نا ٹائم، وہ پھر مضمون بہت پھیل جائے گا۔ تو نفس جو ہے نا اس کے 5 درجے ہیں۔ یہ ترقی کیسے ہوتی ہے پھر کبھی آیت میں عرض کر، صرف میں درجے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک سے ایک بلند درجہ ہے، سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ نفس امارہ کا ہے، اس کے اوپر پھر نفس لوامہ کا درجہ ہے۔ جب انسان کو اللہ ترقی دیتا ہے نا، جیسے دفتر میں پروموشن ہو جاتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے، پھر اگلی سیٹ دے دی جاتی ہے، تو بندہ اپنے سفر کو شروع کرتا ہے نفس امارہ سے، اور پھر لے جاتا ہے اللہ رب العزت اسے اٹھا کرنا اگلی کرسی کی طرف، تو یہ لوامہ کی کرسی ہے۔ پھر یہاں جب اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ کھرا نکلا ہے اور مخلص اور وفادار ہے تو پھر اس کرسی سے ترقی دیتا ہے، پھر نفس ملہمہ کے درجے پہ لے جاتا ہے۔ جب یہاں کھرا دیکھتا ہے پھر یہاں سے پھر اٹھاتا ہے، نفس راضیہ کے درجے پہ لے جاتا ہے، اور پھر یہاں سے بھی بلند کر دیتا ہے اور نفس مردیہ کے درجے پہ لے آتا ہے۔ اب یہ ساری تفصیلات پھر کبھی آتی ہیں۔ تو یہ جو حضرت بایزید کی بات کر رہا ہوں تو یہی مراحل تھے، ایک مرحلے میں، پھر دوسرے مرحلے میں، پھر تیسرے مرحلے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی ہمیشہ میری ہو، معبود میں ہوں، بندگی کے لائق میں ہوں، کیونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو پیدا کرتا ہے نا، جو پیدا کرتا ہے وہی پالتا بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، جو پیدا کرتا ہے وہی پھر پالتا بھی ہے، اور جو پالتا ہے نا پھر اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ جس نے پیدا کیا یہ اس کا حق تھا کہ آپ پالے بھی وہی، اور جب پالا اس نے اور پیدا اس نے کیا تو اب اسی کا حق ہے کہ بندگی اس کی جائے، اور اسی کا حق ہے کہ جس نے زندگی دی وہی زندگی لے، جس نے زندگی دی وہی مارے، یا اسی کا حق ہے، اور پھر جس نے مارا اسی کا حق ہے پھر زندگی دے، اور پھر اسی کا حق ہے وہ پھر حساب بھی لے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے پورا کہ ایک چیز دوسری چیز کو ثابت کر رہی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب دیکھیں اتنی عظمت اپنی بیان کر کے اب اللہ رب العزت ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، اپنی بندگی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو جوڑ دیا اللہ نے۔ فرمایا میری عبادت کرنے والوں ماں باپ کی خدمت بھی کیا کرو، میری عبادت کرنے والوں ماں باپ کی خدمت بھی کیا کرو۔ تو یہ اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ اس میں حکمت کیا، راز کیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے میں اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے میں اس کی بندگی بھی رد کر دیتا ہوں۔ اچھا بعض لوگ عمرے پہ عمرے کرتے ہیں، حج بھی کر رکھے ہیں، لیکن ماں باپ کے دل دکھا رکھا ہوتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا۔ 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں اور کلمے کی تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں اور استغفار کی بھی پڑھتے ہیں، لیکن ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے۔ اللہ نے اکٹھا ذکر کر کے اپنی بندگی کا اور ماں باپ کی خدمت کا اور ان کے ادب کا یہ بتا دیا کہ میں اپنی بندگی انہی کی قبول کرتا ہوں کہ جنہیں ماں باپ کی خدمت نصیب ہوتی ہے۔ 6 چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، 6 چیزیں ہیں، لیکن انہیں جوڑا جوڑا کر کے بیان کیا۔ تو جب جوڑا جوڑا کر کے بیان کیا تو تین ہو گئی، یعنی اللہ رب العزت نے ایک کے ساتھ نہ دوسری کو جوڑ کے بیان کیا۔ اب یہ غور سے سنو، مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تمہیں نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ اب نماز کا ذکر اللہ نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ زکوٰۃ کے ساتھ۔ زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ جوڑ دیا، 2 چیزوں کا حکم دیا لیکن اکٹھے جوڑ دیا آپس میں، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اب ایک اور مقام پہ اللہ نے پھر 2 چیزیں جوڑ دی، پھر جوڑ دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو مصطفیٰ کی۔ اطاعت کا حکم دیا، پھر 2 کو جوڑ دیا اللہ نے۔ پھر ایک مقام پر قرآن پاک میں اللہ نے شکر کا حکم دیا، فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرے بندو میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، میرا شکر کرو اور ماں باپ کا شکر کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 6 چیزیں بیان کی، مگر ان کو جوڑا جوڑا کر کے کیوں بیان کیا؟ اس میں بھی یہی حکمت۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کیا مطلب کہ جو اللہ کی کرے اور اس کے حبیب کی نہ کرے اللہ اپنی اطاعت بھی رد کر دیتا۔ فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، کیا مطلب؟ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اللہ نمازیں بھی رد کر دیتا ہے۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور ماں باپ کا کرو، جو اللہ کا کرے اور ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے اللہ اپنا شکر بھی رد کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ اگر 100 حج بھی کر لیں نا اور وہ 100 بار حضور کی جالیوں پہ جا پہنچے، جن کی ماں ناراض اور باپ ناراض، تو اللہ کی عزت کی قسم ان کا حشر یہ ہوگا وہ 100 بار بھی حضور کی جالیوں پہ جائیں لیکن ماں اگر گھر میں ناراض ہے باپ ناراض، تو حشر یہ ہوگا کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے۔ کیوں کہ درے یار تک تو پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اگر وہ حضور کی جالیوں پہ 100 بار بھی جائے تو وہ درے یار تک تو جاتا ہے، دل رسول تک نہیں جاتا۔ تاجدار کائنات نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ ماں اور باپ کو ناراض کر کے میری جالیوں پہ کیا لینے آیا۔
میرے آقا کے غلاموں، کوئی مسلمان ہے کہ جس کے اندر یہ طلب اور تڑپ نہ ہو کہ میں کعبے کی زیارت کر لوں؟ جس کے اندر بھی ایمان کی رکھتی ہے وہ چاہتے ہیں کاش میں زندگی میں ایک بار کعبے کی زیارت کروں. اور ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جس کی یہ طلب نہ ہو کہ کاش میں جنت چلا جاؤں. ہر ایک کو جنت کی طلب بھی ہے، کعبے کی زیارت کی طلب بھی ہے. میں مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے آقا کے غلاموں، جس کے گھر میں اس کی ماں اور باپ زندہ ہیں، وہ کعبہ بھی اس کے گھر میں ہے، جنت بھی اس کے گھر میں ہے. جس کے ماں باپ زندہ ہیں، کعبہ بھی اس کے گھر میں، جنت بھی اس کے گھر میں. ایسے لوگ جب جاتے ہیں نا کعبے کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں اور ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت آواز دیتا ہے، اے طالب حق، وہ حق تو تیرے گھر میں بقی تھا، اور جس جا سے تو نکلا تھا، ارے میں تو وہیں تھا. امام الانبیاء کی خدمت سے بڑھ کر کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب کی خدمت اور نوکری سے بڑھ کر بھی کوئی نوکری ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے ایک جوان کسی دوسرے ملک سے دور دراز علاقے کا نا سفر کر کے مدینہ پاک میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، اللہ کے حبیب مجھے اپنی چاکری میں اور اپنی نوکری میں قبول فرما لے. امام الانبیاء نے فرمایا تو کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا یمن سے، دور کا علاقہ جو بھی تھا اس نے عرض کی میں وہاں سے آیا. امام الانبیاء نے فرمایا تو کب تک نوکری کا ارادہ ہے؟ میں چاکری میں قبول تو کرتا ہوں، کب تک؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اب نہ جب تک زندگی باقی ہے. میں یہ گھر سے فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے اب اگلی پوری زندگی اپنے نبی کی نوکری میں گزاری، حضور کا خادم بن کے رہنا. میں یہ گھر سے فیصلہ کر کے آیا، اب میں نے پلٹ کے نہیں جانا میرے آقا، اب پوری زندگی میں نے اپنے رسول کی خدمت کرنی اور نوکری کرنی. امام الانبیاء نے سوال کر دیا، فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا انہیں بتا کے آیا کہ میں نے اب پلٹ کے نہیں آنا اور ساری زندگی حضور کی نوکری میں رہنا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں انہیں بتا کے آیا. امام الانبیاء نے فرمایا انہوں نے اجازت دے دی. عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے دی. اب سوالوں پہ سوال ہو رہے ہیں حضور. میرے آقا نے فرمایا جب آ رہے تھے تو انہیں مل کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں انہیں مل کے آیا کیونکہ مجھے معلوم تھا، انہیں بھی معلوم تھا کہ اس نے پلٹ کے نہیں آنا، تو آخری بار میں ماں باپ کو مل کے آیا اور اجازت لیا اور انہیں بتایا کہ اگلی ساری زندگی میں نے اپنے نبی کی چاکری اور نوکری میں گزار دی. اب امام الانبیاء نے فرمایا مجھے بتا جب وہ تجھے رخصت کر رہے تھے، جب تو مل کے آ رہا تھا انہیں، اس وقت وہ ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے؟ یہاں بات رک جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اجازت بھی مل گئی، مل کے بھی آ رہا ہے. امام الانبیاء فرمانے بتا جب مل کے آ رہا تھا ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے؟ عرض کی آقا دونوں رو رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا میں نے پلٹ کے نہیں آنا. جب اس نے بتایا نا دونوں رو رہے تھے، تمہارے میرے رسول اچانک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے اور اس جوان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما. فرمایا جوان جلدی کر، دوڑ پیچھے، پلٹ اپنے ماں باپ کی طرف، جیسے رلایا ہے ویسے جا کے ہنسا. فرمایا جیسے رلا کے آیا پلٹ جلدی بھاگ ان کے قدموں کی طرف، انہیں وہاں جا کے ہنسا. وہ وہاں ہنس پڑے تو یہاں مدینے میں مصطفیٰ خوش ہوگا، عرش پہ خدا خوش ہوگا. تو ماں باپ کی خدمت میرے آقا کے غلاموں، یہ اتنے بڑے نصیب کی بات.
کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو ماں کو بھی دھکے دیتے ہیں اور رلاتے ہیں، باپ کو بھی دھکے دیتے اور رلاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں اللہ رب العزت نے یہ کتنی بڑی نعمتیں عطا کر رکھی۔ میرے آقا کے غلاموں، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرا شعبہ ایسا ہے کہ رات کو ایک شہر میں، اگلے دن کسی گاؤں میں، کبھی دنیا کے ایک کونے میں، کبھی دوسرے کونے میں، تو میں گھر نہ کبھی رات کے 4 بجے پہنچتا، کبھی 6 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی رات کے 3 بجے۔ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر ہم غور نہیں کرتے۔ میں نے غور کیا اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بیوی بھی بڑے محبت کے دعوے کرتی ہے ہر ایک کے ساتھ، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے اللہ کی عزت کی قسم، میں رات کو جب بھی گھر پہنچا نا 3 بجے 2 بجے دروازے پہ دستک دی تو یا ماں جاگ رہی تھی یا باپ جاگ رہا۔ بیگمات بیویاں بڑی محبت کے دعوے کرتی مگر سو جاتی ہیں، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے مگر سو جاتی ہے۔ یہ تیری ماں ہے جو تیرے پلٹ کے آنے تک تیرا انتظار کرتی ہے۔ یہ تیرا باپ ہے جو تیرے لوٹ کے آنے تک تیرا منتظر رہتا۔ ایسی بے لوث محبت کرنے والے اللہ کی عزت کی قسم تمہیں کہیں نہیں ملیں گے، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، کیوں؟ میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہتا میں نے بچپن میں ماں سے کہا اماں مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے کہا تو سو جایا کر میں جاگتی رہتی ہوں۔ ایسے بے لوث رشتے کہیں نہیں ملتے امام الانبیاء۔ اس لیے ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر یہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کے پر بچھا دے اپنی ماں باپ کے ساتھ، ذلت کے پر بچھا دے، پر جناح الذل، ذلت کے پر بچھا دے ماں باپ کے ساتھ۔ اچھا انسان کے بازو ہوتے ہیں پر نہیں ہوتے ہیں، انسان کے پر تو نہیں ہوتے نا، بازو ہوتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں یہ نہیں فرما رہا کہ ماں باپ کے سامنے ذلت کے بازو بچھا دے، جیسے کوئی آئے تو آپ زمین پہ چادر بچھا دیتے ہیں نا۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ تو بازوؤں والوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کے سامنے ذلت کے بازو، عاجزی کے بازو پھیلا دو۔ لفظوں پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے پر بچھا دو اور ذلت کے پر بچھا دو، انکساری کے پر بچھا دو۔ یہ پر کیوں استعمال کیا اللہ رب العزت؟ اس لیے کہ پروں کے ذریعے پرندے اڑ کے بلندیوں پہ پہنچتے ہیں، بلندیوں پہ پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے تیرے ماں باپ اتنے اونچے ہیں کہ ابھی تو تیرے بازو ہیں، وہ اگر تیرے پر بھی ہوتے تو ان کے سامنے ذلت سے بچھانے پڑتے۔ ابھی تو تیرے بازو ہیں، تو اڑ نہیں سکتا۔ تو اگر پرواز بھی کرتا نا تو میں تجھے حکم دیتا کہ جب ماں اور باپ کو دیکھ تو ساری پرواز روک اور ان کے قدموں میں بچھ جا، ابھی تو تیرے بازو ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس لیے ماں باپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کریں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں نے کبھی پڑھا تھا، اور میرا نصیب کہ جب میں یہ پڑھ رہا تھا اس وقت میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ میرے پاس سو رہے تھے، رات کے 2-3 بجے کا وقت ہوگا، جب میں پڑھ رہا تھا میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ میرے پاس ہی سو رہے تھے، اور میں نے اس پہ عمل کر لیا تھا۔ وہاں بابا فرید کی جو بات دی نا اس پہ میں نے وہاں عمل کر لیا تھا۔ بابا فرید کیا فرماتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو بیٹا اپنے باپ کے پاؤں کے ننگے تلووں کو صرف ایک بار اپنے منہ سے زبان نکال کر لگا دے، ایک تو ہوتا نا بوسہ لینا، چومنا،
چومنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بوسا بھی بڑی بلندی دیتا ہے، مگر بابا فرید جیسا ولی کہہ رہا ہے کہ جو اولاد اپنے باپ کے تلووں کو، پاؤں کے تلووں کو صرف ایک بار زبان منہ سے نکالے اور لگا دے تلووں کو، آپ فرماتے ہیں اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس کی 10-12 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ 12 سال کی بندگی سے وہ رتبے نہیں ملتے، 10 سال کی عبادت سے وہ رتبے نہیں ملتے جو باپ کے تلووں کو ننگی زبان لگانے سے مل جاتے۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ ان کا مقام کیا ہے؟ تو یہ تو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جن کے فوت ہو جائیں۔ اب کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھئی زندگی میں تو آنکھ نہیں کھلی، غفلت کی پٹی رہی اور خدمت نہ کر سکے، بے ادبی ہو گئی، اب وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، تو اب وہ کمی کیسے پوری ہو؟ تو امام الانبیاء نے ان کی جولی میں بھی اپنی رحمت کے ٹکڑے ڈال دیے کہ تم اگر چاہو تو کمی پوری ہم کروا سکتے ہیں۔ آقا وہ کیسے؟ اب یہ حدیث پاک سنیں، امام الانبیاء نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بیٹا ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، من زار قبر ابویہ یعنی ماں اور باپ دونوں فوت ہو جائیں تو ہر جمعے کو دونوں کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، او احدہما یا کوئی ایک فوت ہو جائے۔ اب کئی ایسے بھی ہیں کسی کی ماں فوت باپ زندہ ہے، کسی کا باپ فوت اور ماں زندہ ہے، امام الانبیاء ان کا بھی علاج بتا رہے ہیں، دونوں فوت ہو جائیں دونوں کی قبر پر، کوئی ایک فوت ہو جائے ایک کی قبر پر، ہر جمعے کو جائے اور کرنا کیا ہے؟ زار قبر ابویہ، صرف ان کی قبر کی زیارت کرنی ہے۔ یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے کچھ پڑھتا رہے، تو تب یہ عظمت ملے گی جو آگے میں بیان کرنے لگا۔ یہ شرط بھی ہو سکتا ہے اتنا ان پڑھ اسے پڑھنا بھی کچھ نہ آتا ہو، تو پھر اس کی جولی خالی رہ جانی تھی۔ اب نبی نے پڑھنے کی شرط لگا دی تو مجھے تو پڑھنے کچھ نہیں آتا، تو انہوں نے کہنا تھا پھر ہم تو خالی رہ گئے۔ آقا نے فرمایا کوئی نہیں بچے گا جس کی جولی میں میرے ٹکڑے نہ ہوں، محمد کی خیرات سب کو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے صرف زیارت کی بات فرمایا جو بچہ جائے، پڑھنا کچھ بھی نہ آئے جائے، کیونکہ میں بھیج رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں میرے کہنے پہ جا رہا ہے، میری مان رہا ہے تو جا رہا ہے نا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کرے کیا؟ ہر جمعے کو جا کر صرف ماں باپ کی ڈیری کی زیارت کر لیں، صرف مٹی قبر کی دیکھ کر پلٹ آئیں تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دے گا۔ کتب لہ عند اللہ برا، اللہ اسے ابرار میں شامل کر دے گا، اپنے ولیوں میں اور نیکوکاروں میں اس کو لکھ دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا اور مٹی دیکھ کے پلٹ آنا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہوں، اب اس میں نا حدیث میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ تہجد گزار ہو یا باپ جو ہے وہ پرہیزگار ہو، یہ شرط بھی نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ماں ہو اور باپ ہو، تعلق تیرا یہ ہو کہ تو ان کی اولاد ہو، وہ تیرے ماں باپ ہو، اور جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف مٹی دیکھ کے پلٹ آنا، صرف قبر دیکھ کے پلٹ آنا ہر جمعے۔ تو رتبہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو آج 15ویں صدی ہے، ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہوں، تو جب ان کی قبر کی صرف زیارت کر لیں، قبرستان جا کر صرف قبر کی ڈیری دیکھ لیں تو رب کے ولی بن جائیں، تو جو مدینے جا کے گنبد خضرا تک لے وہ کیا بنے گا؟ جو امام الانبیاء کا روضہ دیکھ لے مدینہ جا کر پھر وہ کیا بنے گا؟ جو صرف اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر، کہ جس روضے کی شان یہ ہے کہ صبح بھی 70,000 آتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں شام تک، اور شام کو بھی 70,000 آتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے ہیں، اور پھر پلٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کی کبھی باری نہیں آئے گی قیامت تک۔ وہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں مدینہ میں، جس کی شان یہ ہے۔
تو اگر اس روزے کی کوئی زیارت کر لے تو پھر اس کا کیا بنے؟ تو امام الانبیاء نے انہیں بھی خوشخبری دی، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت، من زار قبری فلہ الجنہ، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی کسی دور میں بھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو قبر مبارک کی زیارت ہے نا، یہ پہلے تو ہو جاتی تھی پہلی صدیوں میں، لیکن جب 1924 میں یہ عرب شریف سے سعودی عرب بنا، یہ نجدیوں کی حکومت آئی ہے 1924 میں، اس سے پہلے سنیوں کی حکومت تھی 13 صدیوں تک۔ حضور کے دور سے سنی آ رہے تھے نا، اہل سنت کی حکومت رہی ہے 13.5 14 صدیوں تک، تو یہ ان کی حکومت آئی جب سے۔ ان کا چونکہ عقیدہ خراب تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اندر نا جالیوں کے اندر پردے لٹکا دیے چھت سے لے کر زمین تک، تاکہ جالیوں کے اندر سے بھی حضور کی قبر مبارک نظر نہ آئے۔ آگے پھر پردے لٹکا دیے، پھر جالیاں، اور پھر اندر بلب بھی کوئی نہیں، روشنی کا بھی انتظام کوئی نہیں۔ اب علماء نے اس حدیث پر بات شروع کی کہ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی جنت واجب ہو گئی۔ اب قبر تو نظر آتی نہیں ہے، تو کیا اب جو صرف جالیاں اور روزہ دیکھتے ہیں کیا انہیں بھی کچھ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو تمام علماء نے لکھا کہ سنی تو جاتے ہی حضور کے لیے، تو وہ انہیں قبر نظر آئے یا نہ آئے، وہ روزہ بھی تک لے تب بھی یہی اجر عطا ملے، تب بھی یہی اجر عطا ہوگا، کیونکہ گئے ہی حضور کے لیے۔ بھئی ہمارا تو مقصد ہی مدینے میں حضور کے لیے۔ تو امام الانبیاء کے علماء وہ کہتے ہیں کہ صرف اگر روزہ تک لیں یا حضور کی جالیاں دیکھ لیں تب بھی یہی اجر عطا ہوگا، ان کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اب جو نقطہ میں سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، آج 15ویں صدی ہے، ہم جیسے گناہگار لوگ جن کا عقیدہ صحیح ہے، میرے آقا کے غلاموں صرف روزے کو دیکھ لیں تو جنتی ہو جائیں، اور جس گنبد خضرا کو دیکھنے والے جنتی بنتے ہیں، اور 15 صدیوں سے جو اندر لیٹنے والے ہیں وہ کیا بنے ہوگے؟ جو صدیق و فاروق ساتھ لیتے ہیں وہ کیا بنے ہوگے؟ آج 15ویں صدی میں جس روزے کو تکنے والے جنتی بن رہے ہیں، اندر لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بندگی ہمیشہ میری ہوگی اور خدمت ماں باپ کی، اور فرمایا کہ اگر ان میں سے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، پھر ان کے سامنے نا اف بھی نہ کرنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور کبھی انہیں جھڑکی مت دینا، وقل لہما قولا کریما، اور بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی تمیز کے اور تعظیم کے ساتھ ان سے بات کر۔ بس ایک نقطہ عرض کر کے میں خطاب ختم کر رہا ہوں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک نقطہ لے رہا ہوں اس سے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، انہیں اف بھی نہیں کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آداب بیان کیے کہ انہیں اف بھی نہیں کرنا، جھڑکی بھی نہیں دینا، تو بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا کوئی ایک تو پھر انہیں اف بھی نہیں کرنا اور جھڑکی بھی نہیں دینی؟ بڑھاپے کے ساتھ آداب کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ماں باپ تو جوان ہو تب بھی تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا۔ بھئی یہ رشتہ تو ان کا اس دن سے قائم ہو گیا جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، وہ جوان ہو یا بوڑھے ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما دیتا نا کہ ماں باپ کو کبھی اف نہ کرنا،
اور ماں باپ کو کبھی جھڑکی نہ دینا. مگر یہ کیوں فرمایا کہ جب ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کرنا اور جھڑکی نہ دینا انہیں. بڑھاپے کا ذکر کر کے آداب کیوں بیان کیا؟ صرف اتنا فرما دیتا کہ ماں باپ ہیں تیرے، انہیں کبھی اف نہ کرنا، انہیں کبھی جھڑکی نہ دینا. بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا اور ساتھ پھر آداب کیوں بیان کیے؟ جو نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کو سمجھا. سوچنے کی بات ہے نا بھائی. دیکھیں نا ماں باپ اگر جوان ہو تو پھر اف کر سکتے ہیں؟ جوان ہو ماں باپ پھر جھڑکی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لیکن اللہ رب العزت نے بڑھاپے کا خاص ذکر کر کے جب بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک تو پھر انہیں اف نہ کرنا اور جھڑکی نہ دینا. بڑھاپے کے ساتھ آداب کیوں بیان کیا؟ تو اس میں جو نقطہ میرے ذہن میں آیا میں سوچتا رہا وہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ جوان ہوتے ہیں نا اس وقت ہم بچے ہوتے ہیں. اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ جب جوان ہوتے ہیں تو اولاد بچپن کے مرحلے میں ہوتی ہے. اس وقت اولاد پہ بچپن ہوتا ہے جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں. لیکن جب اولاد پہ جوانی آتی ہے اس وقت ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں. اسی طرح نظام ہے نا. جب جوان ہوتے ہیں ہم تو ماں باپ پہ بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، ہم پہ جوانی آتی ہے ان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے. اور جب ہمارے اوپر بچپن ہوتا ہے تو ماں باپ جوان ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی میں دیکھتا ہوں محبت کا عجیب انداز. بیٹا جوان ہو گیا ماں خوش ہو رہی ہے، بیٹی جوان ہو گئی ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. سمجھ رہے کہ میرے بچے جوان ہو گئے وہ ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ جن کی محبت کا ہمارے ساتھ حال یہ ہماری جوانی پہ وہ خوش ہو رہے ہیں ان کے بڑھاپے پہ ہمیں رونا کیوں نہیں آیا؟ کہ ان کی جوانی گئی تو ہمیں جوانی ملی اور وہ ہماری جوانی پہ خوش ہو رہے ہیں اور ہم ان کے بڑھاپے پہ پریشان کیوں نہیں ہوئے کہ ان کی جوانی ختم ہو گئی. اس سمے بھی ان کی محبت غالب نظر آتی. امام الانبیاء کے غلاموں میں جو نقطہ سمجھانے لگا وہ یہ ہے کہ ہم جب بچے تھے تو ماں باپ جوان تھے. تو اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کماتے اولاد کھاتی ہے. لیکن جب ہم جوان ہو جائیں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ پھر اولاد کماتی اور ماں باپ کھاتے ہیں. بڑھاپے میں اولاد کماتی ماں باپ کھاتے ہیں، جوانی میں ماں باپ کماتے اولاد کھاتی. تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں حکم دیا کہ جب بوڑھے ہو جائیں انہیں اف نہیں کرنا. جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک انہیں جھڑکی نہیں دینا. کیوں؟ اب تو اس مرحلے میں کہ تو کما رہا ہے اور وہ کھا رہے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو کما رہا ہے اور ماں باپ کھا رہے ہیں. اب انہیں اف نہ کرنا، جھڑکی نہ دینا تاکہ تجھے ان کا مقام سمجھ آئے. کیا کہ جب تو انہیں کھلا کے اف نہیں کر سکتا تو ان کا کھا کے کیسے کر سکتا ہے؟ باتیں تھوڑی مشکل بھی تھی نا اس لیے زیادہ شاید سمجھ نہ آئی ہوں. اب سمجھ رہے ہیں آپ بات کہ بڑھاپے میں اولاد کماتی اور ماں باپ کماتی. اس مرحلے میں زیادہ خطرہ تھا بھئی ہم چونکہ انہیں کھلا رہے ہیں گھر بیٹھے روٹیاں توڑتے ہیں وہ تو کوئی کام کاج ہی نہیں کرتے. نہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے بعض بدبخت کہہ دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اس مرحلے میں چونکہ تو کھلا رہا ہے انہیں بظاہر تو خبردار اس مرحلے میں بھی انہیں اف نہیں کرنا. اب خود سمجھ جا کہ تیرے ماں باپ کا رتبہ یہ ہے کہ انہیں کھلا کر بھی اف نہیں کر سکتا تو ان کا کھا کے کیسے کر سکتا. اس لیے کسی مرحلے میں بھی ہم ماں باپ کے سامنے اف نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے، جھڑکی نہیں دے سکتے. یہ اف کا معنی جو بعض علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ کوئی بات کہہ دینا اور وہ بات ہمیں پسند نہ آئے تو اللہ فرماتا ہے اف بھی نہ کرنا. مطلب یہ اپنے چہرے کا ایسا تأثر بھی نہ بنانا
اپنا چہرہ بھی ایسا نہ بنانا کہ ماں یا باپ سمجھے کہ اس نے میری بات پسند نہیں کی ہے. اس حد تک ماں باپ کے آداب کا ذکر کیا گیا. تو میرے بھائیوں وہ لوگ خوش بخت ہیں جو اپنے ماں اور باپ کی خدمت میں لگے. نہ دوسری ماں ہے دنیا میں نہ دوسرا باپ. یہ اللہ نے رشتہ ہی عجیب بنایا ہے. تو میں اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ہر سال بڑی محبت کے ساتھ مجھے بتا رہے پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی والدہ مرحومہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں اپنی رضائیں اور نعمتوں سے نوازے اور ہمارے اس بھائی کو اور پورے خاندان کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے بہت سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں. کسی کا بیٹا بنتا ہے تو کسی کا بھائی بن جاتا ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر شادی ہوتی ہے, پھر کسی کا باپ بن جاتا ہے, کسی کا شوہر بن جاتا ہے, پھر اسی طرح آگے رشتے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو امام الانبیاء نے ہمیں یہ فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مومنوں کی پہچان کیا ہے. یہ اچھی طرح سمجھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی نا کہ جو مومن ہے, کیونکہ ایمان ماتھے پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہے, اور کوئی ہار ایسا نہیں ہے کہ گلے میں ہو کہ یہ مومن ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ ایمان والا ہے؟ تو حضور نے کچھ پہچان اور علامتیں بیان کر دی کہ مومن اور ایمان والے کی یہ علامت ہوتی ہے. ان میں سے یہ علامت حضور نے بتائی. فرمایا ترل مؤمنین, یہاں بھی مومن فرمایا حضور, تو مومنوں کو دیکھے گا. ترل مؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. امام الانبیاء فرماتے ہیں تو مومنوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے میں, پیار کرنے میں, ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں, ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایسے نظر آئیں گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. وہ تمہیں ایک جسم کی طرح نظر آئیں گے. اذا اشتکا عضو, امام الانبیاء فرماتے ہیں اب جسم کی مثال دی حضور نے. کیسے کہ اگر جسم کا ایک عضو, ایک حصہ درد میں مبتلا ہونا تو پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں میرا گلا خراب ہے, وہ کہتے ہیں بخار چیک کرتے ہیں, تھرمامیٹر سے بخار چیک, وہ کہتے ہیں بخار بھی آپ کا تیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گلا خراب ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ جسم کا ایک حصہ گلا وہ خراب تھا, پورے جسم کو بخار کیوں ہو گیا؟ تو کہاں اس کے غم میں سارا ہی اثر لے گیا. تو یہ حضور مثال دے رہے, کتنی بلیغ مثال. اب دیکھیں نا, آپ کے سر میں درد تھا, آپ کی دوست کو صبح بتاتے ہیں یار میں ساری رات سو نہیں سکا. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد. یار درد تو پیٹ میں تھا تو آنکھیں کیوں جاگتی رہی؟ بھائی سر میں درد تھا تو آنکھیں کیوں جاگتی رہی؟ تو بتایا یہ ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں اس کے غم میں شریک نہ ہو. گلا خراب تھا, اس کے اس درد اور دکھ میں پورا جسم بخار میں مبتلا, پورا جسم شریک ہو گیا. تو امام الانبیاء اتنی بلیغ مثال دے رہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو مومن اور دوسرے کا درد محسوس نہ کرے, دوسرے کی خوشی سے خوش نہ ہو, دوسرے کے غم سے غم زدہ نہ ہو. آقا نے فرمایا مومن ایسے کبھی نہیں ہوتا. تم دیکھو گے مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے میں تمہیں ایک جسم کی طرح نظر آئے. دیکھو نا, جسم کے بعض اعضاء ایسا ہوتا ہے, کبھی کوئی عضو جو ہے, کوئی حصہ جسم کا وہ تھوڑا بہت خراب ہو جاتا, زخمی ہو جاتا, اس کو کچھ ہو جاتا, اس کی وجہ سے کوئی اس کا تعلق ختم کر دیتا ہے جسم کے ساتھ, کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. جسم کے کسی حصے پہ داغ لگ جائے, کوئی پھوڑا نکل آئے, تو اس کو کاٹ کے پھینک تو نہیں دیتے, اس کا علاج کرتا. اسی طرح امام الانبیاء فرما رہے ہیں اگر گھر میں پھپھو کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ کوئی بھی رنجش بن جائے تو ایسے سمجھو یہ تمہارے اپنے جسم کا حصہ ہے. انہیں کاٹ کے یعنی تعلق ختم کر کے الگ نہیں کرنا, انہیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. اور امام الانبیاء نے اس پر بہت بڑی خوشخبری سنائی. یہ جب پلاٹنگ ہوتی ہے نا, زمینوں کی پلاٹنگ ہوتی ہے, تو جو کارنر پلاٹ ہوتا ہے نا, کارنر پلاٹ, کونے والا پلاٹ, اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. یا جو کمرشل پلاٹ ہوتا ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے.
جو بالکل آبادی کے درمیان میں ہوتا ہے. امام الانبیاء خوشخبری دیتے میرے امتیوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرا امتی بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا اور اختلاف ہو جائے اور وہ ہو حق پہ غلطی دوسرے کی ہو لیکن وہ جو حق پہ ہے وہ صرف میری خوشی کے لیے اسے راضی کر لے اسے منا لے امام الانبیاء فرماتے ہیں جنت کے درمیان اسے محل لے کر میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان محل کی اسے میں ضمانت دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں محل لے کے دوں گا اسے جنت کے درمیان جہاں نبیوں اور رسولوں کے محلات ہوں. تو یہ چھوٹی سی ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے بے شمار اسباب میں سے ایک سبب گانے ہیں میوزک ہے اور موسیقی ہے. یہ جو دلوں میں کھوٹ ہے اور نفرت ہے اور جھگڑے ہیں یہ کیوں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا امام الانبیاء فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. یہ اثرات پورے معاشرے پہ جیسے یہ وائرس نہیں پھیلا ہے کرونا کا یا اور کوئی بیماری پھیل جاتی ہے گلے خراب ہو جاتے ہیں اور کوئی وائرس جیسے ڈینگی وائرس اس طرح پورے معاشرے میں تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ معاشرے میں اس طرح کی برائیاں پھیل جاتی ہیں ایسا ہو جاتا ہے اختلافات ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی اور غلام ہے اس کو چاہیے کہ وہ اگر حق پر بھی ہو تو معاف کر دے. کیوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ سب سے افضل کون سا ہے؟ غریب تو غریب ہے نا وہ جو بھی ہو لیکن صدقہ سب سے افضل کون سا ہے؟ کس غریب کو دیں تو سب سے افضل ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں بغض رکھنے والے رشتہ دار کو غریب رشتہ دار کو جو تمہارے ساتھ بغض رکھتا ہو اسے صدقہ دینا سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کو دیتے ہیں نا پھر توقع رکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی دعا کوئی استقبال کوئی تعریف کوئی ریٹرن آئے گا واپس لیکن جس کے اندر ہے ہی بغض اور ہم جانتے ہیں یہ تو دشمن ہے اس سے ریٹرن کی ہمیں کوئی توقع نہیں ہوتی. ہماری نظر صرف خدا پہ ہوتی کہ یہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو یوں کرتا ہے نا اس کو اللہ رب العزت اتنا اجر دیتا ہے کہ یہ فرشتے لکھ نہیں سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل بڑے کر لیں تاکہ معاشرے کی یہ نحوستیں ختم ہو جائیں. تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس معاشرے میں گانے عام ہو جائیں گے نا یہ گانے اب ہوٹلوں پہ بھی گانے ہیں ٹرکوں میں بھی بسوں میں بھی سزوکیوں میں رکشوں میں حتیٰ کہ ٹچ موبائلوں میں جوان لڑکوں لڑکیوں نے گانے بھرے اور گھروں میں ٹی وی پہ گانے چلتے ہیں اور شادیوں پہ بھی گانے ہوتے ہیں ہر طرف گانے ہیں. تو امام الانبیاء نے خبر دی کہ جس معاشرے میں گانے عام ہو جائیں ان معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں کھوٹ اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے منافقت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے نفرتیں اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جس سوسائٹی میں گانے عام ہوتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو سب سے بڑی لعنت ہے اور اس کی بھی حضور نے خبر دی تھی اور حدیث میں فرمایا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دیں گے اور جو آخری بڑا فتنہ ہوگا جو میری امت کو بالکل برباد اور تباہ کر دے گا وآخرھا الغناء حضور نے فرمایا آخری فتنہ گانا بجانا ہوگا. یہ جو گانے ہیں یہ میری امت کو برباد کر کے رکھ دے گا. تو ان کی نحوستیں ہیں کہ آج جھگڑے ہیں گھروں میں اختلافات ہیں اور اس طرح کی پریشانی. اللہ رب العزت حضور کے وسیلے سے ہمیں باہم مل بیٹھنے کی اور اکٹھا رہنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.